اور اب عدالتیں مکمل طور پر بند ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے اور آئین کو اب پہلے والی شکل میں نہیں رکھا جائے گا، آئین کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ سلیکٹڈ حکومت نت نئے عوام مخالف کارنامے دکھا رہی ہے۔ 28ویں ترمیم کو لے کر کے پیپلز پارٹی اور مقتدرہ کے درمیان کشیدگی کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حقیقت ٹی وی شو میں خوش آمدید۔ ناظرین، رجیم چینج آپریشن کے بعد جب سے یہ سلیکٹڈ حکومت آئی ہے، جس کو لانے میں پی ڈی ایم بنانا پڑی اور اس پی ڈی ایم کی صدارت اور سربراہی مولانا فضل الرحمان کو سونپی گئی اور یہ مکروہ کھیل کھیلا گیا، اور جب یہ مکروہ کھیل کھیلا گیا تب عوام پر مہنگائی کا کوئی بوجھ نہیں تھا اور نہ ہی ملک میں کوئی افراتفری تھی، نہ ظلم و ستم تھا اور نہ ہی لوگوں کو ان کے حق مانگنے پر گولیاں چلائی جا رہی تھی، نہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا، نہ لوگوں کے یتیم بچوں کا کوئی سہارا چھینا جا رہا تھا، نہ لیکن تب امریکہ بہادر اور اسرائیل کے کہنے پر ہنستے کھیلتے خوشحال پاکستان کو برباد کرنے کے لیے عمران مخالف تمام چھوٹی بڑی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا اور ڈنڈے کے زور پر اکٹھا کیا گیا اور پھر اس سارے نظام کو درہم برہم کر کے ایک سلیکٹڈ حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی اور اس سلیکٹڈ جابر ظالم اور بے رحم حکومت نے مقتدرہ کی آشیرواد سے آج تک اگر کوئی کام ڈھنگ سے کیا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے عوام کا خون نچوڑا ہے، مہنگائی کی ہے اور ہر روز ظلم و ستم کر کے نئے نئے ٹیکسز عوام پر مسلط کر کے اور ان کو بولنے پر گولیاں چلانا، یہ حکومت کا وہ کام تھا جو انہوں نے ڈھنگ سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس حکومت کے کھاتے میں کوئی بڑا کام نہیں ہے اور اس حکومت نے، اس سلیکٹڈ حکومت نے جو اس کھیل کو رچانے کے لیے مقتدرہ کی آشیرواد سے ملک پر مسلط کی گئی تھی، جو میگا پروجیکٹ اس حکومت نے شامل کیے ہیں، ان میگا پروجیکٹس میں بھی جو سب سے بڑے کام ہے وہ یہی ہے کہ اداروں کو تباہ کیا گیا، آئین کو کچلا گیا، پامال کیا گیا اور انصاف کے دروازوں یعنی کہ عدالتوں کو اپنے قبضے میں کر کے اپنی مرضی کے فیصلے صادر کروائے گئے۔ اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا میگا پروجیکٹ اس حکومت نے آج تک کبھی کوئی شروع نہیں کیا۔ اور ناظرین، اب پھر وہی ڈرامہ شروع کر دیا گیا ہے جس کو 28ویں ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے، جس کے مطابق ملک کے ہر صوبے کو تقسیم کیا جائے گا، ملک کے جتنے بھی صوبے ہیں ان کو تقسیم کیا جائے گا اور ان کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ ہر ڈویژن کو ایک صوبے کا نام دیا جائے گا۔ جتنے بھی پاکستان میں صوبے ہیں اور ان صوبوں میں جتنے ڈویژنز ہیں، ہر ڈویژن کو ایک صوبے کا نام دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کو ختم کیا جائے گا، سپریم کورٹ کی جگہ ایک ایسی لولی لنگڑی عدالت ہوگی جس کو اپنی حکومت اپنے کنٹرول میں رکھ کر وہ فیصلے صادر کروائے گی جو صرف اور صرف حکومت کی سپورٹ کے ہوں گے، اور اس طرح عدالتوں کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے گا۔ اور صوبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے اور وفاق کی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے، وفاق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے NFC ایوارڈ میں بہت بڑا کٹ لگایا جا رہا ہے اور اس کٹ لگانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ صوبوں کو مفلوج کیا جائے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکیں اور صرف وفاق کے محتاج رہ سکیں۔ اور اسی بات کو لے کر NFC میں جو کٹ لگ رہا ہے، اسی کٹ میں BISP پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ اس کی زد میں آ رہا ہے، اور جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کی زد میں آئے گا تو پھر پیپل پارٹی کی جو ہے نا وہ چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اب یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اس سب میں پیپل پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوریت کی بہت بڑی چیمپئن پارٹی کہتی ہے، ان کا مکو ٹھپا جا رہا ہے ناظرین۔ ارے اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ پیپل پارٹی کا ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو صوبہ سندھ ہے وہاں سے ان کا جو تسلط ہے، جو وہاں پہ یہ مسلط ہے کئی عرصہ دراز سے، پیپل پارٹی کا یہ جو تسلط ہے یہ وہاں سے ختم ہو جائے گا اور پھر ان کا مکو ٹھپ کر ان کو بالکل دیوار سے لگا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر پیپل پارٹی نے شور کیا یا اس پر احتجاجی تحریک شروع کرنے کی بات کی تو ان کو کھڈے لائن لگانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور مقتدرہ کی طرف سے پیپل پارٹی کو یہ بات بالکل بتا دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے شور کیا یا احتجاج کی کوئی بات کی تو پھر ان کی جو بند فائلیں ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی اور زرداری صاحب سیدھا صدر ہاؤس سے پھر نیب کی فائلوں سے ہوتے ہوئے پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اس لیے اب پیپل پارٹی صرف میڈیا بیانات دے رہی ہے، اس کے علاوہ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے بالکل رضامند ہے۔ اور اس وقت شدید ایک جیسے آپ سمجھ لیں کہ اس وقت پیپل پارٹی جو ہے وہ شدید قسم کے دباؤ میں ہے اور ان پر دباؤ ڈالا بھی جا رہا ہے، اور اس دباؤ کے نتیجے میں پیپل پارٹی کچھ حد تک بالکل مان گئی ہے اور باقی جو شرائط ہیں وہ 28ویں جو ترمیم ہے اس کے پیش ہونے سے پہلے یہ بالکل مان جائے گی، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ راستہ صرف ایک ہی ہے، یا تو وہ 28ویں ترمیم کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے۔
اور اب اس کا جو بہت بڑا مورا ہے جو PDM کا سربراہ بنایا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کو اس سارے کھیل کے بیچ میں ان کو ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے، اور ان کا ٹاسک یہی ہے کہ آپ میڈیا پہ آئیں، پارلیمنٹ میں آئیں، سینیٹر کے طور پر سینٹ میں جائیں، وہاں جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے آپ الٹے سیدھے بیانات دیں، حکومت کے خلاف دیں، مقتدرہ کے خلاف دیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کریں، جو باتیں آپ سے ہوتی ہیں آپ باتیں کریں، تاکہ عوام میں یہ بیانیہ بن جائے کہ اس وقت سب اچھا نہیں چل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان تو حکومت کی بڑی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، مقتدرہ کوئی مطلب کہ ان کی بھی صحیح طریقے سے ٹھکائی کر رہے ہیں۔ تو عوام میں یہ چیز جاننی چاہیے کہ اب سارا کچھ برابر نہیں چل رہا، سارا کچھ بیلنس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے ذریعے ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اور اس کا ان کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ سارے لوگ جو PDM کا حصہ ہیں اور اس وقت حکومت میں ہیں، کہیں نہ کہیں صوبے میں کسی وفاق میں کوئی آئینی عہدوں کے ساتھ، مطلب جو بھی پارٹیز اس وقت حکومت میں حکومتی بینچز پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے چوں چراہ کی تو پھر آپ کا انجام وہی ہوگا جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بھیانک انجام ہوگا، کیونکہ عمران خان نے تو بالکل جواب مردی کے ساتھ جیل کاٹی ہے، اور اس نے کبھی ان سے کوئی بھیک نہیں مانگی، ڈیل نہیں کی، نہ ڈیل کی وہ باتیں سننا پسند کرتا ہے، تو ان سے یہ سارا کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو 2 دن نہیں جیل میں گزار سکتے، تو اس لیے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف جو ہم کہہ رہے ہیں آپ نے یس سر کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بات آپ لوگ کریں گے تو پھر اس کا انجام جو ہوگا وہ آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ کو پسند نہ آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔